السلام علیکم ناظرین، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا۔ اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا۔ اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و الام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہ ملتا، دن بدن تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کہ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا۔ افلاس کی دلدل میں آپ جھلستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب سے زیادہ سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکان پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں، حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا کہ وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے
کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے وضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس تیل کو محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی وجہ سے اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے اگر کسی کو نصف سر درد یعنی آدھے سر کا درد ہو اور آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھا اور درمیان والی انگلی میں اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیجیے اور پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو پیشانی کو ملا دیں اور سورت ختم کریں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ درد سے آرام آئے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی چاہے کہ تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی دوزخ فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، تو دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی اور تنگ دستی بھی سورۃ فاتحہ سے دور ہو جائے گی اور غیبی طریقوں سے رزق آنے لگے گا اور دوزخ فراخ ہو جائے گی، رزق کی بھی بارش ہونے لگے گی اور تنگ دستی بھی اس کی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ بس اس عمل کو توجہ یکسوئی کے ساتھ بلا ناغہ کرنا ہے۔ اولاد کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو اور اولاد کی نعمت سے محروم ہو، چاہتی ہو کہ اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد 111 مرتبہ سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ اور آمین پڑھے اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے اور تھوڑا تھوڑا میاں بیوی کو پلا دے اور ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک عمل کرے، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کرے، انشاءاللہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر خاوند راہ راست پر نہ آتا ہو اور بری عادات کا شکار ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر کے خاوند کو پلائیں، انشاءاللہ خاوند راہ راست پر آ جائے گا اور بری عادتیں چھوڑ دے گا، نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ فاتحہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہو، وہ روز کس کی نظر بد کا شکار ہوتا ہو، تو باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ لکھ کر تویز محفوظ کر لیں اور بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کس بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اس پر بھی یہی عمل کریں،
بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو، دوسرے شخص کو چاہیے کہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ فاتحہ لکھے اور اسے روغن بلسم سے دھوئے اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی تیل پر دم کرے۔ اس تیل کو محفوظ کر لے، ہر روز اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ چند روز میں افاقہ ہو جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ ابلیس کو اپنے سر میں خاک ڈالنے کی نوبت 4 بار پیش آئی۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے اس وقت جب اس کو راندہ درکار کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔